بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا چند مزید مسائل سماعت فرمائیں۔ مرد صرف مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتا ہے، گھر میں نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے افضل ترین مقامات مسجد الحرام اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر مسجد الاقصیٰ ہے۔ ان مقامات کے بعد افضل جگہ جامع مسجد ہے۔ جامع مسجد کا مطلب جہاں جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف ضروری نہیں۔ اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ ایسی مسجد جہاں 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہوتی، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ محققین کے نزدیک ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جائے گا، اگرچہ افضل نہیں ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہے۔ حاجت ضروریہ کے بغیر مسجد کی حدود سے باہر آنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ سمجھیں کہ حدود مسجد کیا ہے۔ اکثر لوگ مسجد کے پورے احاطے کو حدود مسجد سمجھتے ہیں، جس میں وضو خانہ، استنجا خانہ، امام کا حجرہ وغیرہ سب شامل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اعتکاف کے باب میں حدود مسجد صرف اور صرف وہی ہے جس سے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہو، سجدہ کے لیے بنائی گئی ہو، وہ مسجد ہے۔ لہذا وضو خانہ، استنجا خانہ، جنازگاہ، امام کا حجرہ، گودام سامان رکھنے کے لیے جو مسجد میں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گودام مسجد میں بنا لیتے ہیں، تہہ خانے میں بیسمنٹ میں بنا لیتے ہیں، یا گیلری میں بنا لیتے ہیں جو مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات مسجد سے باہر بنایا جاتا ہے، تو وہ گودام جو سامان رکھنے کے لیے مسجد میں نہ ہو۔ ان تمام چیزوں میں، یعنی وضو خانہ، استنجا خانہ، جنازگاہ، ان تمام چیزوں پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان مقامات پر حالت جنابت میں انسان جا سکتا ہے، جو بھی انسان جا سکتا ہے، جبکہ مسجد کا وہ حصہ جو نماز کے لیے مختص ہے، وہاں حالت جنابت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ لہذا مسجد کا وہ حصہ جو شرعاً مسجد نہیں ہے، یعنی جہاں پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بلکہ فنائے مسجد ہے، جو سجدہ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ فنائے مسجد سجدہ کے لیے نہیں بنایا جاتا، اس کے اندر وضو خانہ ہوتا ہے، استنجا خانہ ہوتا ہے، باقی اور ضروریات ہوتی ہیں۔ تو فنائے مسجد میں اس حصے میں شرعی طبعی حاجت کے بغیر جانے سے اعتکاف مسنون بھی، یعنی رمضان شریف کا اعتکاف بھی، اور اعتکاف واجب بھی جو کہ قضاء کا اعتکاف ہوتا ہے یا پھر منت کا اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ بعد مساجد میں ضروریات مسجد، یعنی فنائے مسجد، وضو خانہ، حجرہ امام، استنجا خانہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل ہی الگ طور پر ہوتی ہیں، اس کی پہچان کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مساجد میں فنائے مسجد کا حصہ اصل مسجد کے ساتھ اس طرح متصل ہوتا ہے کہ ہر شخص پہچان نہیں سکتا۔ لہذا جیسے حجرہ امام جو ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد سے ہی دروازہ کھلتا ہے، تو مقتدی حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید حجرہ بھی مسجد میں داخل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہر معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف شروع کرنے سے پہلے حدود مسجد کی تعیین کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں مسجد سے باہر چلا جائے اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ اور ایسے ہی بعض مساجد میں مسجد کے ساتھ متصل جگہ بچوں کی تعلیم قرآن کے لیے بنائی ہوتی ہے، تو اگر بانی مسجد نے اسے مسجد قرار نہیں دیا، اور اکثر مسجد قرار نہیں دیا ہوتا، وہ صرف تعلیم قرآن کے لیے اس جگہ ہوتی ہے، تو معتکف کے لیے اس جگہ بھی جانا جائز نہیں، وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی معتکف کے لیے ضروری ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے وہاں مکمل کرے۔ لیکن اگر ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ وہاں اعتکاف مکمل کرنا ممکن نہیں رہا، مثلا مسجد منہدم ہو گئی ہے، یا وہاں رہنے والے یا وہاں رہنے سے جان و مال کا کبھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے،
تو دوسری مسجد منتقل ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دوسری مسجد جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ سیدھا مسجد جائے، درمیان میں کوئی اور کام نہ کرے، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے۔ ایسے ہی معتکف کے لیے نماز جنازہ یا تیمارداری کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا اور راستے میں رکے بغیر چلتے چلتے کسی کی بیمار پرسی کر لی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کوئی معتکف اگر ضرورت کے پیش نظر باہر نکلا، جیسے وضو کی ضرورت تھی، استنجا کی ضرورت تھی، تو ضرورت کے پیش نظر باہر نکلا تو اس سے چاہیے کہ ضرورت پوری ہونے پر فوراً واپس مسجد پلٹ۔ اگر ضرورت پوری کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی ٹھہر گیا وہاں پر تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت شرعیہ مسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ جان بوجھ کر باہر نکلے یا بھول کر یا غلطی سے، یعنی مسئلے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو نکل گیا، یا مسئلے کو پتہ تھا لیکن یاد نہیں رہا، غلطی سے نکل گیا۔ جس صورت کے اندر بھی باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول کر یا غلطی سے نکلا تو اعتکاف تو ٹوٹے گا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر نکلا تو اعتکاف بھی ٹوٹے گا اور گناہ گار بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں مسائل اعتکاف سمجھ کر اور کما حق کو اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔